الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں جا بجا کئی مقامات پر مال کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے خرید و فروخت کو چھوڑ کر حاضر ہونے کا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر جب نماز کی ادائیگی کر لی جائے تو پھر فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز کی ادائیگی جب ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ چنانچہ ذریعہ معاش اختیار کرنا، کاروبار کرنا، دکانداری کرنا، لین دین کرنا، تجارت اور خرید و فروخت میں لگنا، مال کے حصول کے جتنے جائز اور مشروع ذرائع ہیں ان میں لگنا اور اس کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، اس کو اللہ کے فضل کو تلاش کرنا قرار دیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی دکان کرے، کاروبار کرے، کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کرے تو محض مال پیش نظر نہ ہو، بلکہ وہ مال جو حاصل کرنے میں محنت مزدوری کر رہا ہے اس مال کو نرا اللہ کا فضل سمجھے، جس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ اس مال کا حصول یہ کوئی میری ذاتی استعداد کی بنا پر نہیں، یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں، مال کا کمانا اور مال کا حاصل کرنا کوئی میری مہارت کا نتیجہ نہیں ہے کہ میں بہت لائق فائق ہوں، کوالیفائڈ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، ڈگری ہولڈر ہوں اور مجھے بڑے فن آتے ہیں اور بڑے میں نے گویا کہ کورس کیے ہوئے ہیں، اس کی بنا پر میں کامیاب جا رہا ہوں اور سیلری بہت ہو رہی ہے اور میرا بزنس بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں۔ یہ نری نفسانی اور شیطانی سوچ ہے، اس سے اپنے کو پاک رکھے، اس مال کو نرا اللہ کا فضل سمجھے۔ کتنے عقل مند ہیں اور کتنے ماہر تجربہ کار ہیں اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جوتے اٹکاتے ہیں، بے روزگار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، اور کتنے وہ ہیں کہ جن کو صحیح طرح سے انگوٹھا بھی لگانا نہ آئے لیکن اچھے خوشحال ہیں، معاشی آسودگی ان کو حاصل ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی کی تقسیم اس کی ذات پاک کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب جہاں جس بھی ذریعہ معاش میں لگے تو اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مال کو نرا اللہ کا فضل سمجھے۔ دوسرا اس میں یہ معلوم ہوا کہ مال کو بہت سارے مالی فرائض ہیں، مالی حقوق ہیں، ان مالی فرائض اور مالی حقوق کی ادائیگی کی صورت میں اللہ کے بڑی رضا کو پانا وہ میسر ہوتا ہے۔ تو مال
مال، دولت، اللہ جل شانہ کی رضا، اللہ کے قرب کے بے انتہا مواقع حاصل کرنا دلاتا ہے، مواقع کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً مال اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ نحل میں اور بعد سورہ فاطر میں بحری، سمندری بڑے پیمانے پہ تجارت، ایکسپورٹ اور امپورٹ، ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کی تجارت کا ایک غالب اور بڑا حصہ وہ ہے جو سمندری راستوں سے ہے۔ نقل و حرکت، ذرائع مواصلات میں بڑا بھاری بھرکم جو ذریعہ ہے وہ سمندری ہے۔ تو سورہ نحل اور سورہ فاطر اور بعض دیگر جگہوں میں بھی سمندری تجارت کے دوران بھی فرمایا کہ اللہ نے جہاز چلائے، اللہ نے ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور حاصل کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ تو گویا کہ سمندری راستے سے جتنا تجارت ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے سے جتنا مال اور دولت کا حصول ہو رہا ہے، اس سب کو بھی نرا اللہ کا فضل سمجھا جائے اور اس کے نتیجے میں شکر گزار بندگی اختیار کی جائے۔ اب اس مال کو جو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے جو اللہ کی رضا اور قرب کے مختلف گویا کے ذرائع حاصل ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا ذریعہ گویا کہ بیوی بچوں کی اور ماتحت زیر کفالت افراد کی ضروریات کا پورا کرنا ہے۔ چنانچہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کی گویا کہ ضروریات کے لیے اور ان کی تمام ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا اللہ کی رضا اور قرب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ خرچ کرو، فلاں جگہ، اس پر تمہارے لیے اجر ہے، لیکن فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ اور جو درم تم اپنی بیوی پر خرچ کرو اس میں دوہرا اجر ہے۔ تو بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے جائز اور حلال ذریعے کو اختیار کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اسی کو ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ حلال مال کا حصول فرائض کے بعد ایک کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ طلب الحلال، کسب الحلال، اس کو ایک بڑا فریضہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح غریب اور فقیر اور ضرورت مند اور دوسرے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا باعث اجر ہے، اسی طرح بیوی بچوں کی ضروریات میں لگانا یہ بھی بہت بڑا باعث اجر عمل ہے۔ گھر کا جتنا بجٹ ہے اس کو بھی اللہ جل شانہ کی رضا اور قرب کے حصول کے دھیان سے پورا کیا جائے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہو یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کا ہو یا اللہ کے لیے لگانا کا ہو، اس سے اس کو خارج نہیں کر سکتے، یہ اس میں داخل ہے۔ گھر میں آٹا لا رہے ہیں، گھر میں گھی لا رہے ہیں، گھر میں چائے پتی لا رہے ہیں، گھر میں جھاڑو لا رہے ہیں، صابن لا رہے ہیں، گھر میں بجلی گیس پانی کا بل ادا کر رہے ہیں، گھر کی تمام ضروریات باہم پوری کر رہے ہیں، اس میں ایک ایک پیسے کو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ سمجھا جائے اور اس میں نیت رکھی جائے۔ انما الاعمال بالنیات، کبھی بھی
بیوی پر احسان نہ جتلایا جائے کہ میں تجھ پر خرچ کرتا ہوں، کبھی بھی اولاد کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے اور نہ احسان دل و دماغ میں ہو کہ میں ان پر لگا رہا ہوں، میں ان پر خرچ کرنا۔ بسا اوقات شیطان احسان کا ذہن بنا کر سارا کیا کرایا ضائع کر دیتے ہیں کہ میں تو تم پہ اتنا خرچ کر رہا ہوں، میں تو تمہارے لیے مارے مارے پھر رہا ہوں، میں تو تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ نہیں، اگر وہ اللہ ٹانگیں نہ دیتا تو کہاں پھرتے، آنکھیں نہ دیتا تو کہاں دیکھتے، لنجا بنا دیتا کہاں کمائی کرتے، دماغ کی ایک رگ دائیں بائیں ہو جائے تو تم کپڑے اتارے ننگے پھرتے۔ یہ سب کچھ اسی کی دین ہے، اسی کی عطا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے مجھے وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ توفیق دی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے ان اللہ کے بندوں اور بندیوں کو کھلا پلا رہا ہوں۔ یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میری ماں، یہ میری بیٹی، یہ میری بہن بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کے بندے ہیں، پہلے یہ اللہ کی مخلوق ہے، بڑی نسبت ان کو اللہ سے حاصل ہے، اس کے بعد پھر میری بیوی ہے، میری بہن ہے، اور میرے جو ہے وہ یہ رشتے ناتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں پہ لگانا اور خرچ کرنا، یہ مال اللہ کی رضا اور قرب کے حصول کا ایک بہترین اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، 10 20 روپے 100 500 روپے صدقہ دینا، اس کو تو باعث اجر سمجھا جائے، مسجد میں ڈال دیا اس کو باعث اجر سمجھا جائے، مدرسے میں دے دیا اس کو باعث اجر سمجھا جائے، اور یہ گھر میں جو ماہانہ 30 40 50 ہزار روپے خرچ کر رہا ہے، اس کو باعث اجر نہ سمجھے، کتنی بڑی نقصان کی یہ صورت ہے۔ 10 20 روپے کو تو اجر کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور یہ جو ہزاروں لگا رہا ہے اور برابر لگا رہا ہے، نہیں، اس کو بھی اللہ کی رضا، اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ سمجھے، نیت رکھے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس سارے خرچ و اخراجات کو اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنا دے۔ جس طرح نماز پڑھنے پر اللہ سے اجر کی امید ہو رکھے، اسی طرح گھر میں ایک ایک پائی پیسہ لگانے پر بھی اللہ سے اجر کی امید ہو اور رکھے۔ مجھے تو اللہ کی کمائی کرنی ہے، مقصود حقیقی اسی کی ذات پاک ہے۔ اعمال کے رنگ مختلف ہیں، کام کاج کی صورتیں مختلف ہیں، لیکن ہر نقل و حرکت کا مقصود حقیقی وہی ہے۔ ہنسے تو اسی کے لیے، روئے تو اسی کے لیے، اور دوستی کرے تو اسی کے لیے، ہاتھ کھینچ لے تو اسی کے لیے، دے تو اسی کے لیے، نہ دے روک لے تو بھی اسی کے لیے، مقصود حقیقی تو اسی کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح مال کے ذریعے سے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مال سے زندگی نہیں بنتی، اعمال سے زندگی بنتی ہے، تو اس کو بھی ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال بے حیثیت چیز ہے، بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مال سے زندگی نہیں بنے گی، اعمال سے بنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جو اللہ کے حکم کے خلاف حاصل کیا جائے، اللہ کے حکم کے خلاف لگایا جائے، وہ مال زندگی بننے کا نہیں، بگاڑ اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن جس مال کو اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے مطابق حاصل کیا جائے، اور جس مال کو اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے، یہ تو خود اعمال میں داخل ہے، اس کو اعمال سے ہم نکال تو نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے آپ سے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ بڑے کھردرے تھے، نرم ملائم نہیں تھے، کھردرے سے تھے، اور زیادہ ہوئے ہوں گے، جو محسوس جو ہوا ان میں خشونت تھی۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ کھردرے ہیں، کیا وجہ ہے اتنے کھردرے؟ تو انہوں نے کدال اور بیلچے کی
کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول بیوی بچوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں تو یہ ہاتھ کھردرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا کہ تم ان ہاتھوں کے ذریعے سے حلال روزی کماتے ہو. تو یہ وہ مال تو نہیں ہے، اس مال کے ذریعے سے تو کتنا اللہ کا قرب مل رہا ہے، کتنی زندگی بن رہی ہے. اور اس مال کے ذریعے سے بیوی بچوں کی خبرگیری کرنا یہ ایک عمل ہے. مالی حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ بھی اس کو اعمال سے ہم خارج تو نہیں سمجھ سکتے، نادانی کی بات ہوگی. مالی حقوق کی ادائیگی کرنا یہ بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے. اس وقت حج کی درخواستیں وہ شروع ہو رہی ہیں حجاج کے لیے، اللہ کے گھر حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اور پوری امت کے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے گھر کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے. جن جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک انہوں نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا، اللہ جل شانہ ان کے لیے اس فریضے کی ادائیگی سہل اور آسان فرمائے، اس کے اسباب ان کو نصیب فرمائے، اور پہلی فرصت میں حج کے لیے قدم اٹھانا اور درخواست جمع کرنا ان کو نصیب فرمائے. حج اور عمرہ ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں صراحتاً فرمایا کہ اس کے ذریعے سے کبھی کوئی فقیر نہیں ہوتا، کبھی کوئی فقیر نہیں ہوتا. نیت تو یہ نہ رکھی جائے کہ میں اس حج اور عمرے کے ذریعے سے مالدار ہو جاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حج اور عمرے کی قبولیت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے معاشی آسودگی اور وسعت نصیب ہو جاتی ہے. کتنے اللہ کے مقبول موفق من اللہ ایسے بندے اور بندیاں ہیں جن کا کوئی سال حرمین کے سفر کے بغیر نہیں گزرتا. تو اس کو نہ سوچا جائے شیطان فقر سے ڈراتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے گھر کی حاضری دینا اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کرنا، وہ کبھی فقیر نہیں ہوا. اللہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازیں گے. تو اب حج بیت اللہ جو اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، یہ حج بیت اللہ کی ادائیگی مال کے ذریعے سے. اس وقت 11 لاکھ اور 60-70 ہزار روپے، تو یہ کیا ہے؟ مال ہی تو ہے. یہ 11 لاکھ 60-70 ہزار روپے جمع کر کے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اور پھر جتنے مناسک حج کی ادائیگی ہے یہ سب مال کے ذریعے سے ہے. تو اس مال کو جو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں لگ رہا ہے، ہم اس کو اعمال سے خارج تو نہیں کر سکتے. یہ بھی خود ایک عمل ہے. بعضوں کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، وہ اعمال اور مال میں تضاد سمجھتے ہیں. تو بڑوں کی جو باتیں ہیں وہ بڑوں کی تشریح کی روشنی میں سمجھنی چاہیے، ناسمجھی کی وجہ سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اسلام کا ایک رکن، اس کی ادائیگی ہے. جس کے پاس مال نہ ہو اس پر تو حج ہے ہی نہیں. حج آتا ہی اسی پر ہے کہ جس کے لیے آنا جانا، جس کے پاس آنے جانے کی تمام ضروریات وہ مالی اعتبار سے موجود ہیں. اور جتنی دیر وہاں رہے، جیسے آج کل ایک چلہ ہے، پہلے وقتوں میں 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا، آج کل 40 دن ہے زیادہ سے زیادہ، 30 دن بھی ہیں، اس سے کم بھی ہیں. تو جتنے دن حج بیت اللہ کی ادائیگی میں لگیں گے اتنے دنوں کا پیچھے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے بھی موجود ہو تو اس پر حج فرض ہو جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا گویا کہ مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور قرب پانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اسی طرح اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک مستقل رکن وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا فریضہ بھی اسی پر آئے گا جس کے پاس ایک خاص مقدار تک مال ہو.
اور پھر جب مال ہوا اور اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اسلام اس کا مکمل ہو رہا ہے اور اسلام کا ایک پورا رکن ادا ہو رہا ہے، تو اس کو ہم اعمال میں شامل نہیں کریں گے؟ بہت بڑا عمل ہے، زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ غرض یہ کہ اس مال کے ذریعے سے جہاں بیوی بچوں کے جو ہے وہ حقوق ادا ہوتے ہیں، اس مال کے ذریعے سے جہاں گویا کہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اس مال کے ذریعے سے جہاں زکوٰۃ جیسا اسلام کا ایک رکن ادا ہوتا ہے، اس مال کے ذریعے سے دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں بسنے والے ضرورت مند، غربا، فقراء، یتیم، بیواؤں کی خبرگیری ہوتی ہے، ان کی اعانت اور ان کی خدمت کی جو ہے وہ صورت حاصل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً مال اللہ کا بڑا فضل ہے، مال اللہ کا بڑا فضل ہے، اور سچ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اس اعتبار سے مال کمانے والا دنیا دار نہیں ہوگا، اس کو دنیا دار نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اپنے آپ کو سمجھا جائے گا۔ جیسے بعض لوگ ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بس جی ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں۔ لا حول ولا قوت الا استغفر اللہ۔ جس کو اللہ اپنا فضل قرار دے، تم اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے دکان پہ بیٹھے ہو، بورنگ کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، اور اس کو تم کہتے ہو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا عمل تھا، اس کو ضائع شیطان کروا رہا ہے، دنیا کا ذہن بنا کر۔ نہیں، دنیا میں نہیں ہو، اللہ کے فضل کے حصول میں لگے ہوئے ہو، اور اس مال کے حاصل کرنے کے بعد یہ سب اعمال ادا ہوں گے۔ بیوی بچوں کی کفالت ہے، حج بیت اللہ ہے، زکوٰۃ ہے، ضرورت مندوں کے اور شرعی مصارف کے اندر خرچ کرنے کے صورت میں یہ سب اللہ کے فضل کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جذبوں کے اندر بھی اتباع سنت کا اہتمام نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد